اگر یہی لوگ آج کی فلمیں دیکھ لیں 2019 کی, میرا خیال ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے, جو اس کو ایکچولی ڈیجیٹل ہیروئن یا ڈیجیٹل کوکین کہتے ہیں. اینڈ ریئلی اٹ از این ایڈکشن, بیکاز لٹرلی ہمارا بہیویئر اس طرح ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بھی میسج آیا, واٹس ایپ ہو, فیس بک ہو, کوئی نوٹیفیکیشن ہو, ہم بہت ضروری کام کر رہے ہیں لیکن ٹنگ ہوتے ہی نا ہماری اٹینشن پوری ادھر چلی جاتی ہے. آپ سوچیں کہ اسٹیو جابس کے بچوں کا لوگ مذاق نہیں اڑاتے ہوں گے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ تو ایپل کا سی ای او ہے, تمہارے تو ہر بیڈ روم اور باتھ روم میں بھی آئی پیڈ ہونا چاہیے. لیکن اسٹیو جابس کو پتا تھا کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے, اس نے کہا میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ نہیں دے سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی, I'm very happy to be here اور to be part of this program, especially خاص طور پہ جو بچوں کی تربیت سے اور ماں باپ کی جو اویئرنیس کے لیے جو کام ہو رہا ہے. الحمدللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالے. جو ٹاپک مجھے دیا گیا وہ بیسکلی اسکرینز سے ریلیٹڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے ہر گھر کا یہ ایک ایشو ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور بچوں کو کہاں تک اجازت دیں اور کہاں تک نہ دیں. تو یہ کافی ایک سنگین ایشو ہے. اس پہ ویسے تو میری ورک شاپس جو ہیں وہ 5-5 گھنٹے کی ورک شاپس بھی ہیں, بٹ انشاءاللہ I'll try کہ میں آدھے گھنٹے میں اور سم تھنگ لائک دس انشاءاللہ آپ کو کچھ ایسے پوائنٹس بتا سکوں جو کہ آپ کے لیے گھر میں بھی فائدہ ہو انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہمارا ماڈرن میڈیا ہے آج کا, یہ ماڈرن میڈیا بہت ریپڈلی چینج ہوا ہے اوور دا لاسٹ فیو ایئرس. تو پچھلے کچھ سالوں میں یہ بہت ڈراسٹکلی چینج ہوا ہے, اسپیشلی جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تب سے. اگر آپ دیکھیں تو اسمارٹ فونز کا آنا, نارمل فون سے اسمارٹ فون میں موو کرنا, ٹھیک ہے, تو نارمل فونز سے اسمارٹ فونز کی طرف موو کرنا, اور اس کے علاوہ پرسنل کمپیوٹرز کا آنا, اور اس کے بعد اب لیپ ٹاپس اور ڈیجیٹل ٹیبلٹس, اسمارٹ فونز, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک بہت سارے نئے چیلنجز لے کے آئے. بچپن میں ہم ایک سٹوری پڑھتے تھے, الادین اور جادو کا چراغ. I'm sure آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, سنی ہوگی. الادین اور جادو کے چراغ میں ایک انٹرسٹنگ فینومینا یہ ہے کہ الادین کے پاس ایک جادو کا چراغ آ جاتا ہے, اور وہ جادو کا چراغ جو ہے جب وہ اس کو رب کرتا ہے تو اس میں سے ایک جن نکلتا ہے جو اس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے. اب یہ چراغ جو ہے ٹیکنیکلی تو بڑا پرائس لیس ہوتا ہے, لیکن وہ جب اپنے گھر لے کے آتا ہے اور اپنی امی کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ میں جادو کا چراغ لے کے آ گیا ہوں, ان کو یہ نہیں بتاتا جادو کا, کہتے ہیں بڑا اچھا چراغ ہے, بڑا اسپیشل ہے. تو ماں دیکھتی ہے کہ بھئی یہ دیکھنے میں تو بڑا پرانا سا لگ رہا ہے. تو اتنی دیر میں جو جادوگر ہوتا ہے, جو اصل میں اس کا چراغ لینا چاہ رہا ہوتا ہے, وہ جب وہاں سے گزرتا ہے تو وہ ایک بھیس بدل کے آتا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے کہ نئے چراغ لے لو, پرانے چراغ دے دو. اور اس کے پاس بہت سارے نئے چراغ ہوتے ہیں. تو الادین کی ماں یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو نیا چراغ ہے, ظاہری بات ہے یہ میرے پرانے والے سے تو بہتر ہی ہے, تو وہ الادین کو خوشی ہوگی کہ میں نے نیا لے لیا. تو وہ پرانا چراغ جادوگر کو پکڑا دیتی ہے جو کہ نایاب ہوتا ہے, پرائس لیس ہوتا ہے, اور اس سے وہ نیا چراغ لے لیتی ہے بغیر سوچے سمجھے. تو ہم لوگوں نے بھی میرا خیال ہے کچھ ایسا ہی کیا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا جو پرانا چراغ تھا نا وہ ہم نے دے دیا اور ہم نے نیا چراغ لے لیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس نئے چراغ کے پرابلمس کیا ہیں. سو کوئی بھی چیز آپ جب لیتے ہیں نا تو اس سے پہلے اس کے بارے میں فل معلومات ہونا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ یہ لیپ ٹاپ, میں بھی ابھی آپ کے سامنے لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوں, اسمارٹ فون میرے پاس بھی ہے, لیکن ہر چیز کے پروز اینڈ کونز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. یعنی بذات خود اسمارٹ فون حرام نہیں ہے یا بذات خود لیپ ٹاپ حرام نہیں ہے. جس طرح ایک چھری ہے, چھری بھی بذات خود تو حرام نہیں ہے. چھری سے آپ اگر انسان کو مار دیں گے تو پھر وہ حرام کام ہو جائے گا, اگر اس سے اگر پھل فروٹ کاٹ کے کسی کو دے رہے ہیں تو اسے بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو دیکھنا یہ کہ کیا ہمیں اتنی سینس ہے کہ ہم اس میں سے پازیٹیو چیزیں ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں یا ہم لوگ اس میں سے نیگیٹو نکال رہے ہیں. اگر آپ ایک جنرل سروے کریں پاکستان کا اور ہمارے نوجوانوں کا کہ جو ٹیکنالوجی ہم نے ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے اس سے کتنا فیصد کام پازیٹیو ہو رہا ہے اور کتنا فیصد کام نیگیٹو ہو رہا ہے. تو ہر چیز کے بارے میں نا یوں ہی دیکھا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں جب شراب حرام ہوئی تو شراب کے بارے میں بھی حکم یہی آیا تھا کہ اس میں شر بہت زیادہ ہے, خیر بھی ہے, اس میں خیر بھی ہے, اور جو لوگ ڈاکٹرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے کچھ میڈیسنل بینیفٹس بھی ہیں, لیکن جو شر ہے اٹ سیویئرلی آؤٹ ویز دا بینیفٹس. تو اس لیے جب ہم ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کس کس ایریا میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں. یعنی تمام دور جتنے بھی گزرے ہیں اس میں ہمیشہ جب بھی کوئی نیا میڈیا آیا ہے تو
اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں وارننگز بھی دی ہیں. جیسے کہ سوکریٹیز جو ہے 5th century BC میں اس نے یہ کہا تھا کہ if men learn writing it will implant forgetfulness in their souls. یعنی وہ اس ٹائم پہ کمپلین کر رہا تھا کہ چیزوں کو لکھنا نہیں چاہیے, یعنی لکھنے کے یعنی یہ نہیں کرتا کہ لکھنا بند کر دو, لیکن اس نے اس کے بارے میں وارننگ یہ دی تھی کہ لکھنے سے پرابلم یہ ہوگا, کیونکہ لکھنا بھی ایک میڈیا کی شکل ہے, ریٹن میڈیا جو ہے اس نے کہا تھا اس سے پرابلم یہ ہوگا, لوگ بھلکڑ ہونا شروع ہو جائیں گے. اپارٹ فرام آل دا بینیفٹس آف رائٹنگ, ون آف دا پرابلمز از کہ اس سے لوگوں کا حافظہ کمزور ہوگا, جو کہ بات ٹرو ہے. آگے جا کے آپ دیکھیں تو یعنی 18th century میں جب بکس چھپنا شروع ہو گئی, وافر مقدار میں پرنٹنگ پریس پیدا ہو گئے, تو وہاں پہ کچھ لوگ تھے US Benevolent Congregational Church کے, انہوں نے کہا کہ the free access that many of the young have to romances, meaning romance novels and so on, has poisoned their mind and corrupted their morals. کہ کتابیں جو ہے بہت اچھی ہیں, ہم کہتے ہیں ریڈنگ بہت اچھی ہیبٹ ہے, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے what the child is reading یا what we are actually reading. تو وہ اس ٹائم پہ وارن کر رہے تھے کہ ہر کتاب بھی پڑھنے والی نہیں ہوتی, اور اب چونکہ جس کا جی چاہ رہا ہے وہ کتاب چھاپ رہا ہے, کوئی رومانس ناول لکھ رہا ہے, کوئی فلاں چیز, کوئی فلسفے, پتہ نہیں کس قسم کے آئیڈیاز آ رہے ہیں, تو ہر قسم کی بھی کتاب وہ وارن کر رہے تھے کہ پڑھنے والی نہیں ہوتی. کتابوں میں بھی آپ کو سلیکشن کرنی چاہیے. اسی طرح سے جب ٹی وی ایجاد ہوا, یعنی 1909 میں نیو یارک سوسائٹی فار دا پریونشن آف کرولٹی ٹورڈز چلڈرن, 1909 میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ گاڈ alone knows how many are leading dissolute lives begun at the moving pictures. 1909 میں سوچے کون سی فلمیں تھیں اور کون سا ٹی وی پروگرام تھے. 1909 میں جو فلمیں تھیں ان کے اندر آڈیو نہیں تھا اور وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی, لیکن اس ٹائم پہ بھی کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے بھائی یہ جو سسٹم سٹارٹ کر دیا ہے, اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے کتنے کتنے لوگ جو ہے نا ان کی بربادی کا باعث ہوگا. اگر یہی لوگ آج کی فلمیں دیکھ لیں 2019 کی, میرا خیال ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مر جائے, کیونکہ 1909 میں جو فلم تھی اس کا کوالٹی آپ دیکھیں, وہ کیا کانٹینٹ تھا اور آج کیا کانٹینٹ ہم دکھا رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کتنے گریجولی جو ہے نا ہمارا میڈیا چینج ہوا ہے. اس پہ بہت ساری ریسرچز ہیں. 1950 سے لے کے اگر آپ ابھی تک کا میڈیا دیکھ لیں, گرافک یعنی اس کے اندر گرافک کانٹینٹ, سیکشولی پرووکیٹو کانٹینٹ, بلڈ اینڈ گور اینڈ ہارر اینڈ یہ ساری چیزیں جو ہے اتنی زیادہ چلی گئی ہیں کہ جو 1960s اور 70s کی ایڈلٹ مووی ہوتی تھی, آر ریٹڈ مووی ہوتی تھی, وہ آج کی PG-13 ہوتی ہے کہ پیرنٹ گارڈین 13 سال کا بچہ دیکھ سکتا ہے. اس زمانے کی جو آر ریٹڈ مووی تھی, لٹرلی اتنا حالات بدل چکے ہیں. اور اس سے اب آپ آئیں آج کے ہمارے جو موبائل ڈیوائسز ہیں, یہ بھی آج ہمارے پاس آ گئے. شاید کل کو کوئی اس کے بارے میں بھی اسٹیٹمنٹ دے دے کہ یہ جو موبائل فون ہمارے ہاتھوں میں آ گیا, اس کا کتنا بڑا نیگیٹو افیکٹ ہو سکتا ہے ہمارے اوپر. اور اس کو لٹرلی اب جو بہت سارے ایسے سوشل سائنٹسٹ ہیں, ایکیڈیمکس ہیں, جو اس کو ایکچولی ڈیجیٹل ہیروئن یا ڈیجیٹل کوکین کہتے ہیں. It is a type of digital addiction and really it is an addiction. اور ایڈکشن کی بات اگر ہم اپنے بچوں کے بارے میں کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے ایڈکشن ماں باپ کو ہے. بچے جو ہے نا, وہ ایک فیمس امریکن آتھر تھی, انہوں نے کہا کہ چلڈرن may or may not listen to their parents. Children may or may not listen to their parents but they have never failed to imitate them. بچے اپنے ماں باپ کی نقل ضرور کرتے ہیں. تو اگر ماں باپ یہ کمپلین کرتے, اگر میرے پاس, کیونکہ ہم لوگ, میری جو آرگنائزیشن ہے اس کا نام یوتھ کلب ہے, ہم لوگ نوجوانوں کے مسئلوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, تو اکثر اوقات جب پیرنٹس میرے پاس آتے کہتے جی میرا بچہ جو ہے نا اس کو موبائل فون ایڈکشن ہے, تو میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈکشن ہے کہ نہیں ہے, اور آپ اپنی ایڈکشن کو بھی چیک کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے فون کو بند کر کے سائڈ پہ دیکھیں نا, ذرا تھوڑی دیر کی رکھ کے دیکھیں کہ آپ کو بے چینی اور بے قراری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. کیا ہر دفعہ جب فون ٹنگ آواز آتی ہے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ بیکاز لٹرلی ہمارا بہیویئر اس طرح ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بھی میسج آیا, واٹس ایپ ہو, فیس بک ہو, کوئی نوٹیفیکیشن ہو, ہم بہت ضروری کام کر رہے ہیں لیکن ٹنگ ہوتے ہی نا ہماری اٹینشن پوری ادھر چلی جاتی ہے. حالانکہ ہونی کیا چاہیے تھا کہ اس طرف اٹینشن نہیں جانی چاہیے تھی. جو آپ ضروری کام کر رہے ہیں وہ ضروری ہے تو اس لیے آپ کر رہے ہیں, لیکن یہ سائٹ پہ کیا ڈسٹریکشنز ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائمز کسی نے کوئی آپ کو فضول سا ویڈیو بھیج دیا, کسی نے کوئی کامنٹ کر دیا, وہ آپ کو نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں اور آپ کے اصل مقصد سے آپ کو سائٹ پہ کر رہے ہیں. سو سب سے پہلے تو بچوں کو کیور کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو کیور کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ اینڈ میں بتاؤں گا کہ وہ کیور کے کیا میتھڈز ہو سکتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے مارکیٹنگ میں ہم یوز کرتے ہیں, اٹس کالڈ ڈاگ فوڈنگ. ڈاگ فوڈنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بیسکلی یہ کہتا ہے کہ ایک یہ جو کیلکین آپ کو نظر آ رہا ہے, ڈاگ فوڈ کا ایک برانڈ ہے. کیلکین کا جو CEO تھا, اس کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنی جو بورڈ آف انویسٹرز کی جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں جب جاتا تھا تو اپنے ہاتھ میں ڈاگ فوڈ کا کین لے کے جاتا تھا اور کانٹے سے کھاتا کھاتا جا رہا ہوتا تھا.
اب یہ عمل ویسے تو بڑا ڈسگسٹنگ لگ رہا ہوگا کہ عام آدمی جو ہے وہ ڈاگ فوڈ کیوں کھائے گا, لیکن وہ اس لیے انویسٹرز کے سامنے جاتے ہوئے ڈاگ فوڈ کھاتا تھا کہ ان کو ثابت کرنے کے لیے کہ آئی بلیو ان مائی پروڈکٹ, میرا پروڈکٹ اتنا ہائیجینک ہے اور اتنے کوالٹی سٹینڈرڈز میں بنتا ہے کہ یہ تو میں بھی کھا سکتا ہوں. تو اٹ واز اے ٹائپ آف گیمک ٹو ون دا ٹرسٹ آف دی انویسٹرز کہ میرا پروڈکٹ بہت اچھا ہے اینڈ آئی بلیو ان مائی پروڈکٹ. تو پھر یہ ٹرم مارکیٹنگ کے اندر عام ہوگی کہ ڈاگ فوڈنگ. ڈاگ فوڈنگ کا مطلب یہ اف یو بلیو ان یور پروڈکٹ یو آر دا فرسٹ پرسن ٹو یوز اٹ. میک سینس؟ یعنی اگر آپ کا, یعنی فار ایگزامپل وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جس کا ہوٹل اپنا ہے وہ اپنے ہوٹل سے کھانا نہیں کھا رہا, ساتھ والے سے کھا رہا ہے. جب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ اپنے ہوٹل سے کیوں نہیں کھانا کھاتے, تو کہتے ہیں جی مجھے پتا ہے کہ میرے ہوٹل میں کیا پکتا ہے. جس طرح وہ کبھی خبر آئی کہ جی لاہور میں لوگ گدے کھا رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ایک انسان کو جو اپنا بزنس کر رہا ہے اس کو پتا ہے اس کا کیا پروڈکٹ ہے, اور اگر میں اپنے پروڈکٹ میں بلیو کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے سب سے پہلے تو میں یوز کروں گا اس کو. اسی لیے آئی بلیو ان مائی پروڈکٹ, تو میں پروڈکٹ بیچ رہا ہوں. اچھا یہ جو ہے نا کانسیپٹ ہے اس کو بولتے ہیں ڈاگ فوڈنگ. اس کے اوپر میں آتا ہوں بھی, اس کی سمجھاتا ہوں کہ میں نے یہ کیوں بتایا تھا آپ کو. اسٹیو جابز ایپل کا فاؤنڈر سی ای او اب تو فوت ہو گیا. 2007 میں اس نے یہ آئی پیڈ ایجاد کیا, اور آئی پیڈ جب ایجاد ہوا تو آئی پیڈ کے بارے میں اس نے اتنی تعریفیں کی, اس نے ایک پوری کانفرنس کی جہاں پہ اس نے ایک پریزنٹیشن دی اور اس نے کہا کہ اٹس دا بیسٹ براؤزنگ ایکسپیرینس یو ایور ہیڈ, وے بیٹر دین اے لیپ ٹاپ, وے بیٹر دین اے اسمارٹ فون. تو اس نے کہا بھائی لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون دونوں کے بینیفٹس آپ کو آئی پیڈ میں مل رہے ہیں. آپ آرام سے لے کے گھومیں, لیپ ٹاپ کا لیپ ٹاپ, اسمارٹ فون کی اسمارٹ فون, آپ اس سے فون بھی کر سکتے ہیں, آپ اس سے پکچرز بھی کھینچ سکتے ہیں, آپ اس کو لیپ ٹاپ کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں. دس از بریلینٹ اینڈ دس از دا فیوچر. آگے اس نے اس کے بارے میں کہا, اس نے کہا کہ واٹ دس ڈیوائس ڈز از ایکسٹراڈنری. ایکسٹراڈنری ہے یہ چیز. اچھا ہوا یہ کہ نیو یارک ٹائمز کا ایک رپورٹر تھا, اس نے اسٹیو جابز کا انٹرویو کی ریکویسٹ بھیج دی کہ جی آئی وانٹ ٹو انٹرویو یو. اور اس کو بولتے ہیں ایمبوش جرنلزم, کہ آپ کسی سے انٹرویو کرتے ہیں اور اس سے پہلے جو سوال پوچھتے ہیں وہ بڑے میٹھے میٹھے سوال ہوتے ہیں, اور پھر اینڈ میں سوال آپ نے اصل میں ایک ہی پوچھنا تھا لیکن وہ سوال آپ نے آخر کے لیے چھپایا ہوا تھا. تو اس نے پہلے جب انٹرویو سٹارٹ کیا تو اس نے بڑی تعریفیں کی کہ سر آپ آئی پیڈ کیا کمال چیز ہے, کیا آپ نے جینیس موو کیا ہے, اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بہت ساری باتیں کی. لیکن آخر میں جا کے اس نے پھر جو سوال کیا وہ اصل سوال تھا جو وہ شروع سے پوچھنا چاہتا تھا, اور وہ سوال یہ تھا کہ شورلی مسٹر جابز یور چلڈرن مسٹ لو دی آئی پیڈ. جس کے جواب میں اسٹیو جابز نے کہا کہ ایکچولی مائی چلڈرن ڈونٹ یوز دی آئی پیڈ. اور اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیوں, وائی ڈونٹ یور کڈز یوز دی آئی پیڈ. اس نے کہا ان مائی ہاؤس وی بلیو ان اے ٹیکنالوجی فری انوائرمنٹ. میرے گھر میں آئی پیڈ نہیں. آپ سوچیں کہ اسٹیو جابز کے بچوں کا لوگ مذاق نہیں اڑاتے ہوں گے کہ تمہارا باپ جو ہے وہ تو ایپل کا سی ای او ہے, تمہارے تو ہر بیڈ روم اور باتھ روم میں بھی آئی پیڈ ہونا چاہیے, تمہارے گھر میں تو ہر ڈرار کے اندر آئی پیڈ پڑا ہونا چاہیے, تمہارا باپ تو اس کا فاؤنڈر اور کریٹر ہے. لیکن اسٹیو جابز کو پتا تھا کہ میں نے کیا چیز بنائی ہے. اس نے کہا میں اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ نہیں دے سکتا. اس نے کہا جب یہ 18, 19, 20 سال کے ہوں گے نا تب پکڑاؤں گا آرام سے, ابھی تو میں ان کو دے ہی نہیں سکتا. اور اس کی وجہ کیا ہے آپ سوچیں, اسٹیو جابز نے ایک امپائر بلڈ کی نا ایپل. ایپل از اے ورلڈ ریناؤنڈ برانڈ, بہت بڑا برانڈ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسٹیو جابز کا بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر میں اس پہ ٹک ٹاک کے اوپر فلمیں دیکھ رہا ہے, یوٹیوب کے اوپر فضول قسم کے پرینکس دیکھ رہا ہے, یا وہ اپنی پکچرز کھینچ کے سیلفیاں کھینچ کے دوستوں کو سینڈ کر رہا ہے, یا وہ 8-8 گھنٹے پب جی اور فورٹ نائٹ کھیل رہا ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسٹیو جابز اپنے بیٹے کو یہ کام کرنا دے گا؟ وہ کہے گا جی میرا بچے اس نے ایپل کی امپائر چلانی ہے, اس نے ٹائم ضائع کرنا اپنا. تو پوری زندگی پڑی ہے اس کے پاس یہ سارے شغل میلے کرنے کے لیے. لیکن اس وقت جب اس کے اتنے فارمیٹیو ایئرز ہیں, جس ٹائم پہ وہ گرو کر رہا ہے, ڈیولپ کر رہا ہے, میں پاگل تھوڑی ہوں کہ اس کے ہاتھ میں یہ چیز پکڑاؤں گا. بیکاز اسٹیو جابز کو بہت اچھی طرح پتا تھا اس نے کیا کریٹ کیا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے. یہاں پہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں پڑھائی کے نام پہ ایکسس ٹو ٹیکنالوجی دیا جاتا ہے کہ جی بچوں کو پڑھانا ہے, کمپیوٹر سکل سکھاؤ, کمپیوٹر سکل سکھاؤ. کمپیوٹر سکل سیکھنے میں آپ 1 ہفتے کے اندر 2 ہفتے کے اندر آپ سیکھ سکتے ہیں. میری امی جو ہے نا ان کا تعلق زیرو تعلق ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ. میری بیچلرز اور ماسٹرز ڈگریز دونوں آئی ٹی کے اندر ہیں. بیچلرز میں نے یو کے سے کیا تھا, ماسٹرز آسٹریلیا سے کیا تھا. دونوں میری آئی ٹی کی ڈگریز ہیں, بڑی ٹیکنیکل ڈگریز ہیں. لیکن میری امی جو ہے اتنی ہی زیرو ہے ٹیکنالوجی میں. آج سے کوئی 3 سال پہلے میں نے امی کو اسمارٹ فون دے دیا, اور امی نے میری منتیں کی کہ بیٹا واپس رکھو, مجھے دوسرا فون نہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں امی آپ کریں تو صحیح, کیونکہ وہ انٹرفیس ان کو نا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بہرحال انہوں نے لے لیا. میں نے کہا کیونکہ میری 2 بہنیں انگلینڈ ہوتی ہیں,
میں نے کہا آپ ان سے بات کر لیں گی. اچھا میں نے ان کو فون دیا, بیسک میں نے ان کو بتایا بس یوں لیفٹ رائٹ ہوتا ہے, اس کو پنچ ہوتا ہے, یہ زوم ہوتا ہے وغیرہ. اینڈ بلیو می 1 مہینے کے اندر امی جو ہیں وہ اس فون کے اوپر ماسٹر بن چکی تھی. سارے واٹس ایپ گروپس میں وہ ایڈ ہو چکی ہیں, لوگوں کو جبرن ایڈ کروا رہی ہیں اپنے آپ کو. میں جو ہوں نا عام طور پہ گروپ سے باہر نکل رہا ہوتا ہوں کہ بھئی اگر میرا کام نہیں ہے تو مجھے جانے دیں. امی ہماری فیملی میں کوئی گروپ بنے, امی ان کو میسج کرتے ہیں کہ بھئی بڑا افسوس ہوا آپ نے گروپ بنایا, مجھے ایڈ نہیں کیا آپ نے. تو ایک عجیب کشمکش میں امی نے ڈالا ہوا تھا. تو بہرحال میں نے دیکھا کہ کتنی جلدی ایک ایسا بندہ جو ٹیکنالوجی میں زیرو ہے وہ بالکل ٹیکنالوجی کو سیکھ چکا ہے اور ماسٹر ہو چکا ہے. لیکن آج ہم لوگ اپنے بچوں کو اتنی ارلی ایج میں پکڑا دیتے ہیں اور بڑے فخریہ پیشکش کرتے ہیں کہ جی میرا 2 سال کا بچہ ماشاءاللہ ایپ سٹور پہ جا کے خود ہی ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے. میری ایک دور کی کزن ہے, انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی. انہوں نے کہا جی ان کا بچہ نا تقریباً 2.5 سال کا تھا, وہ بیٹھا ایپ سٹور پہ خود ہی ایپس ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے. میں ایکچولی نماز کے لیے جا رہا تھا, میں وہاں سے رکا, میں نے واپس آ کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, تو دیکھا بچہ ایپ سٹور پہ اسکرول کر رہا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آپ نے الاؤ کیا ہے اس کو اس طرح؟ کہتی ہاں یہ تو اتنا جینیس ہے, یہ تو خود ہی انسٹال کر لیتا ہے. میں نے کہا 1 سیکنڈ بہن رک جائیں ذرا, آپ کو پتا ہے ایپ سٹور پہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ کارٹونز ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے. نہیں بالکل سیف ہوتا ہے. میں نے کہا بہت ساری ایسی ایپس ہیں جو بالکل ان اپروپریٹ ہیں اور ان کے لوگوز کارٹون والے ہی ہیں. بچے کو کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کس چیز کو کلک کر رہا ہے. یہ 2.5 سال کا بچہ ہے, اس کو یعنی اس سے بہتر آپ اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیں, وہ زیادہ اس کے فائدہ مند ہوگا. جتنا یعنی چھری سے تو اس کی جان جائے گی نا میکسیمم, اس سے اس کا ایمان جائے گا. اور یہ جس طرح سے یہ ٹرومے کا شکار ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ یہ کسی ان اپروپریٹ جگہ پہ چلا گیا, دس ول ریزلٹ ان چائلڈہڈ ٹراما. سو مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ اس کو بیبی سٹنگ کے طور پہ دے رہے ہیں موبائل فون اتنے چھوٹے بچے کو, کیونکہ ماؤں کو سم ٹائمز لگتا ہے کہ بھئی میری جان چھوڑے, یہ موبائل فون پکڑے اور یہ بیبی سٹر بن گیا. ایک اسی طرح سے ہمارے جانے والے تھے فیملی فرینڈز, ان کا بچہ نا موبائل فون کو اس نے ٹیدر بنایا ہوا تھا, موبائل آن ہے اور وہ اس کو چبایا جا رہا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہے بچہ؟ کہتے نہیں یہ تو گڈو ایسا ہی ہے, تو ایسے ہی کرتا ہے. پتہ نہیں کتنی ہارمفل ریڈیشنز کو وہ اپنے منہ میں لے رہا ہے. I don't have any idea وہ کیا پورا پروسیس ہے. But this is how people are. So اسٹیو جابز بہرحال اس نے تو نہیں کہا کہ میں اپنے بچوں کو کسی قسم کی بھی ٹیکنالوجی کے پاس جانے دے سکتا ہوں. یہ سلیکون ویلی میں ایک اسکول ہے, والڈورف اسکول آف دا پیننسولا. یہ بڑا ایک یونیک اسکول ہے اینڈ دس از اے ویری ویری ایکسپینسو اسکول. اس کی فیسیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو پے این آرم اینڈ اے لیگ, یعنی بہت ہی ایکسپینسو اسکول ہے. اور یہاں پہ کون پڑھتا ہے؟ جتنے بھی آپ کے سلیکون ویلی کے ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں. IBM کے CEO کے بچے یہاں پڑھتے ہیں, سسکو کے, HP کے, گوگل کے وغیرہ وغیرہ, جتنے بھی ٹاپ ترین برانڈز ہیں IT کے, ٹیک کے, ٹیلی کمیونیکیشنز کے, ان کے بچے, ان کا جو مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے اس کا بچہ یہاں پڑھ رہا ہے, اس کا CEO کا بچہ یہاں پڑھ رہا ہے, COO کا بچہ یہاں پڑھ رہا ہے. مطلب دیز آر آل دا ٹاپ لیول ایگزیکٹوز, ان کے بچے یہاں پڑھتے ہیں. اس اسکول کی فیس عام بندہ تو افورڈ کر ہی نہیں سکتا, یعنی اتنا ایکسپینسو اسکول ہے عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا اس اسکول میں کیا ہوتا ہے, کلاس 8 تک نو اسکرینز, کلاس 8 تک نو اسکرینز, نو ٹیلی ویژن, نو آئی پیڈ, نو آئی فون, نو لیپ ٹاپ, نو کمپیوٹر, نتھنگ. اب آپ کہیں کلاس 8 تک بچے کو ایکسپوجر ہی نہیں ہے ٹیکنالوجی کا. 8ویں جماعت تک بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیپ ٹاپ کس چڑیا کا نام ہوتا ہے. تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے, وہاں پہ وہ ان کو گارڈننگ سکھاتے ہیں, وہاں پہ وہ ان کو آرچری سکھاتے ہیں, وہاں پہ ان کو ٹیم ورک سکھاتے ہیں, وہاں پہ بہت ساری اور چیزوں کے اوپر ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے. اور یہ سلیکون ویلی کے گروز کے بچے ہیں جو خود IT میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں پہ کہا ہوا ہے نو IT بھائی, ٹیکنالوجی فری رکھو ان کو, کیونکہ یہ جو اسکل سیٹ سکھا رہے ہیں یہ وہ اسکل سیٹ ہے جو ان کی زندگی میں کام آئے گا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک جو آرگنائزیشن ہے اس کا یعنی وہ کیوں یہ کام کرنا چاہتے ہیں, بیکاز ہمارے بچوں کو زومبیز بننے سے روکنا ہے. کیونکہ چھوٹی عمر میں ٹیکنالوجی کا ایکسپوجر, اب تو ریسرچ سامنے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ کہ بچے سوشل آئسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں, اتنے زیادہ پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں کہ یہ مے بی فرام 10 years from now اس کے بارے میں کوئی آپ بکس لکھے گا. میرے پاس ویسے گھر میں ایک بک پڑی ہوئی ہے, اٹس کالڈ سیلفی. بک کا نام ہی سیلفی ہے اور اس کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ یہ جو ماڈرن سیلفی کلچر ہے اور جو انٹرنیٹ پوری ریولوشن آئی ہے اس سے نوجوانوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, نیگیٹو اثرات. لیکن آئی اسٹل بلیو کہ ابھی ریسرچ کم ہے. 10 years کے بعد کوئی ڈیٹا اتنا ہو جائے گا کہ ہم کہیں گے کہ جی ہم پچھلے 15 سال سے 20 سال سے انالیسس کر رہے ہیں اور یہ ریزلٹس ہمارے بچوں میں آ رہے ہیں. کیونکہ ایکسپیریمنٹیشن کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, آپ کو سیمپل سائز اچھا ہونا چاہیے. تو یہ کوئی 15-20 سال کے بعد آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آئے گا کہ ہوا کیا اصل میں. بٹ بائی دیٹ ٹائم اٹ ول بی ٹو لیٹ.
تب تک وہ جو مسئلہ نا وہ ہماری سوسائٹی کے اندر جڑیں بھی پکڑ چکا ہے, شاخیں بھی نکل آئی ہیں, شاخوں پہ پھل بھی لگ چکے ہوں گے if we don't take action now. تو یہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا نام ہے P21 پارٹنرشپ فار 21st سینچری لرننگ. یہ بھی جو دنیا کی ٹاپ کمپنیز ہیں, اس میں آئی ٹی کمپنیز نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں, ایون لائک میریٹ ہوٹلز بھی اس میں شامل ہے, ہلٹن والے اس میں شامل ہیں, اس کے علاوہ یہ نیسلے, پیپسی کو کولا وغیرہ ڈفرنٹ آرگنائزیشن جتنے بھی ٹاپ ملٹی نیشنل برانڈز ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. ان لوگوں نے ہر سال وہ ایک پیپر جاری کرتے ہیں جس میں وہ مینشن کرتے ہیں کہ اس سال ہمیں کون سے سکل سیٹس والے لوگ چاہیے, یعنی کون سے سکل سیٹس والے لوگ ایسے ہیں جو کہ اگر ہمارے سکولز پروڈیوس کر دیں, سکول سے مراد یہ ان کے جو سکول جہاں ان کے بچے جاتے ہیں, وہ اگر یہ سکل سیٹ ان میں ڈال دیں تو ہمارے بچے کوئی بھی چیلنج فیس کر سکتے ہیں جو آگے آ رہا ہوگا. بیکاز زمانہ بدل رہا ہے بہت تیزی سے, جو آج سے 10 سال پہلے سسٹم تھا وہ آج نہیں ہے, جو آج سے 20 سال پہلے تھا وہ آج نہیں ہے. سو وہ کیا سکل سیٹ ہیں, اور اس میں ٹاپ 20 پہ ٹاپ 50 ٹاپ 100 سکل سیٹس کو وہ لسٹ کرتے ہیں. ٹاپ 20 کے اندر آئی ٹی سکلز نہیں ہے. ہمارے یعنی جو کمپنیز کے ایگزیکٹوز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ 20 سکل سیٹس کے اندر آئی ٹی سکلز وہاں نہیں ہے. اس میں کیا ہے, نمبر 1 پہ ہے بچوں کو اورل کمیونیکیشن سکھا دو. اگر آپ کا سکول, آپ کے بچے کا سکول آپ کے بچے کو اور کچھ نہ سکھائے, صرف اس کو اورل کمیونیکیشن سکھا دے, ہاؤ ٹو کنوے یور پوائنٹ افیکٹولی, ہاؤ ٹو ٹاک ان اے ڈسکشن, آپ کسی بات کو فیل کرتے ہو کس طرح سے اس کو اگلے تک پہنچایا جائے گا, ہاؤ ٹو آرٹیکولیٹ یور سیلف, اپنے اوپینین کو کیسے لوگوں کے آگے پیش کرنا ہے, اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کیسے کرنی ہے, 4 بندوں میں بات کیسے کرنی ہے, نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے. یہ وہ اسکل ہے جو اس کے ساتھ پوری زندگی اس کے ساتھ رہے گی. حالات کچھ بھی ہو جائیں, بزنس کچھ بھی ہو جائے, اورل کمیونیکیشن کی اپنی ایک ویلیو ہے. whether you are in business, whether you are a politician, whether you are an army person, جس ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ ہیں, اورل کمیونیکیشن سے بھاگ نہیں سکتے آپ اگر انسان ہیں آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کا بچہ کمیونیکیشن میں زیرو ہے, اور انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے, ڈیوائسز کے ساتھ کمیونیکیشن سکلز ڈاؤن جا رہی ہیں, سوشل آئسولیشن, بچوں کو سمجھ نہیں آتی فیملی ممبرز کے ساتھ بہیو کیسے کرنا ہے. یعنی بچہ آپ کا ڈیوائس میں گھسا ہوا ہے, آپ نے کہا بیٹا وہ تمہارے ماموں ہیں سلام کر دو, اس کو سلام کرنا نہیں آ رہا ہوگا کہ میں سلام کیسے کروں اس کو, اتنا سوشلی آکورڈ ہو جائے گا بچہ آپ کا. سو اورل کمیونیکیشن یہ نمبر 1 پہ. نمبر 2 پہ کولابوریشن, ہاؤ ٹو ورک ود پیپل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا زیادہ ایک انسان, یہ جتنی بھی اسکل سیٹ ہے, یہ ساری اسکل سیٹ بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا, یہ اسکل سیٹ ڈیولپ ہوتی ہیں پریکٹس سے. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اورل کمیونیکیشن کی, اتنی کمیونیکیشن بہتر ہوگی. ماں باپ کے ساتھ بات کرے, دادی دادا کے ساتھ بات کرے, اپنے کزنز کے ساتھ بات کرے, اسکول میں ہاں اس کو موقع مل رہا ہے پارٹیسپیٹ کرے. دس از ہاؤ یو لرن اورل کمیونیکیشن. کولیبوریشن, ٹیم ورک, گروپ میں کام کرنا. یہ گروپ میں کام کرنا بھی ایسی اسکل سیٹ ہے جو ہر پروفیشن میں آ جاتی ہے. آپ زندگی میں اکیلے تنے تنہا تو کچھ بھی نہیں چلا رہے, آپ کسی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, آپ کو ٹیمز کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, اکیلا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو کولیبوریشن کرنی آنی چاہیے. اس میں پھر وہ ٹیم سپورٹس ہوتی ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور یہ بھی پریکٹس سے آتا ہے. تو یہ جو پچھلا اسکول میں نے آپ کو دکھایا تھا, ورلڈ آف اسکول آف دا پیننسولا, وہاں پہ ان چیزوں پہ کام ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ سکلز دو. انگلش, اردو, میتھ, سائنس بات کی بات ہے, اگر وہ یہ چیزیں سیکھ جائے تو کل کو وہ بہت بڑی بلا چیز بن سکتا ہے. تیسری چیز لیڈرشپ, ہاؤ ٹو ٹیک انیشیٹو. چوتھی چیز کریٹیوٹی. کریٹیوٹی جو ہے نا وہ بچوں کی وہ صلاحیت ہوتی ہے جو انہوں نے کسی سے نہیں سیکھی, وہ نیچرلی اس میں خود ہی اچھے ہیں. نہ آپ نے سکھائی, نہ ماں باپ نے سکھائی, نہ کسی نے سکھائی, بس بچہ خود ہی نیچرلی اس طرف انکلائن کر رہا ہے. دیٹس ہز کریٹیوٹی. اینڈ دی 5th تھنگ از پرابلم سالونگ. ہاں اس کو ایک گیون پرابلم ہے وہ سالو کرنا چاہتا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا, اور اس کے علاوہ بھی پوری ایک لسٹ ہے, لیکن ان ٹاپ 20 کے اندر آئی ٹی سکلز نہیں ہے, کیونکہ آئی ٹی سکلز اتنی بیسک ہیں کہ وہ کسی سٹیج پہ بھی وہ سیکھ سکتا ہے, لیکن یہ سکلز جو ہے نا اس کو پریکٹس کرنی پڑیں گی. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اپنے بچے میں ایک چیز اگر انسٹل کر دیں, اور وہ ہے کانفیڈنس. اپنے بچے کے اندر اگر آپ کانفیڈنس ڈال دیں, اور وہ بھی ایک سکل سیٹ ہے بائی دا وے, اور شاید اس سال کے اندر وہ نمبر 1 پہ آ چکا ہے, کانفیڈنس. بیکاز کانفیڈنس اگر ہوگا نا تو آپ کا بچہ کسی مقام پہ کسی جگہ پہ بھی لیجنڈ بن سکتا ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ کانفیڈنٹ کس طرح بنتا ہے, جب آپ اس کو ریبیوک نہیں کرتے, جب آپ اس کو, ابھی جو میڈم پہلے بتا رہی تھی کہ اگر آپ ایک بچے کو یہ کہتے ہیں نا کہ تم نہیں کر سکتے, تم نکمے ہو, تم نالائق ہو, تو کانفیڈنس تو اس کا زمین میں مل گیا, مٹی میں ملا دیا آپ نے.
کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ اگر غلطی بھی کرے تو آپ کہتے کوئی بات نہیں بیٹا, آئی ٹرسٹ یو, آئی بلیو ان یو, آئی نو یو کین ڈو اٹ. اور کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ اس کو سپورٹ کرنا, انکریج کرنا, پازیٹیو ری انفورسمنٹ دینا. بیکاز کانفیڈنس وہ بیس ہے جس کے اوپر اس کی کریٹیوٹی بھی کھڑی ہوگی. وہ کریٹو ہونے میں بھی کانفیڈنٹ فیل کرے گا کہ مجھے اگر ایک چیز اچھی آتی ہے اور میں کریٹو ہوں تو میں اس ٹیلنٹ کو دکھا سکتا ہوں. اور دوسرا, اس کا کیریکٹر بھی اس کانفیڈنس پہ کھڑا ہوگا. آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بچہ ایتھیکلی مورلی اپ رائٹ ہو, تو اگر وہ کانفیڈنٹ ہے نا تو پورے اس کے پیئرز میں گندے لوگ بھی اگر آ جائیں وہ کہے گا بھائی میں نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اپنے آپ میں خود اعتمادی ہے اس کے اندر. کہا تم ساروں نے برے کام کرنے کرو, میں نہیں کروں گا, میں ایک مسلمان ہوں, میرے لیے ضروری ہے کہ میں نیکی والے کام کروں. یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں کبھی بھی نہیں کروں گا. تو اس میں کانفیڈنس بہت بڑی چیز ہے. تو اصل میں کیا ہو رہا ہے, چونکہ ماں باپ بھی اب ٹائم سپینڈ نہیں کر رہے, کیونکہ بچہ کیا کر رہا ہے سارا ٹائم ڈیوائس میں ہے, تو وہ کانفیڈنس کہاں سے آئے گا اس کے پاس؟ اکیلے بیٹھ کے تو کانفیڈنس انسان میں آتا نہیں ہے. وہ تب آتا ہے جب لوگ اس کو انکریج کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. سو یہ وہ چیزیں جو کہ اصل میں انسٹل کرنے والی ہیں. سیلفی کے بارے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا. یہ بھی ایک ماڈرن فینومینا ہے ہمارے اس پورے کلچر کا, جس کی ڈیفینیشن میں لکھتے ہیں کہ اٹس اے پکچر آف اے فوٹوگراف آف اے پرسن ٹیکن بائی دا سیم پرسن. اور اس کے بارے میں یہ بھی ایک, اب تو اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے اندر ڈالا جا رہا ہے کہ obsessive سیلفیاں لینا یہ ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے جہاں پہ بندہ اپنے آپ سے خوش نہیں ہے یا اپنے آپ کو سوشلی ویلیڈیٹ کرنا چاہ رہا ہے شاید. اور اس کے بارے میں ریزنز دیتے ہیں لوگ. یعنی جو میرے پاس بک پڑھی تھی اس میں دکھا تھا کہ مے بی بچپن میں اس کو پیار نہیں ملا. ون آف دا ریزنز کڈ بی دیٹ, بچپن میں پیار نہیں پڑا, اب وہ لوگوں سے ویلیڈیٹ کرانا چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے پسند کرتے ہو. 2 لائک آئے تھے, خوش ہوتا ہے یار سبحان اللہ, چلو 4 بندوں نے لائک کر دیا. پھر ایک اور, اچھا یہ بھی نہیں کہ وہی چہرہ ہے آپ کا, وہی 45 ڈگری کا اینگل ہے, وہی باتھ روم میں جو آپ کی سیلفی ہے, اور ہر روز نئی نئی سیلفیاں آ رہی ہیں, شکل بھی وہی 4 بندے لائک کر رہے ہیں اس کو بار بار, لیکن اندر سے اچھا محسوس ہوتا ہے کہ چلو 4 بندے تو پسند کرتے ہیں اور کرے نہ کرے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ the concept behind it is کہ person is not happy with themselves. یعنی اگر آپ اس کو سائیکولوجیکلی بریک ڈاؤن کریں تو ہم لوگوں سے ویلیڈیشن کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی اسکن میں خود کمفرٹیبل نہیں ہیں. وی آر ناٹ ہیپی ود ہو وی آر. اگین لیک آف کانفیڈنس. جو بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے اس کو سیلفی بار بار ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ اس کو پتا ہے الحمدللہ آئی ایم ہیپی, گھر میں پیار ملا, سب کچھ. ہی نوز اور شی نوز ہو دے آر. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دا ورلڈ جو ہمیں پرسپشن دے رہی ہے وہ یہ کہ یو ہیو ٹو بی سلم, پراسپرس, ہیپی, ایکسٹروورٹڈ, پاپولر. دیٹ از دا پرفیکٹ یو. ہر بندہ اس ڈسکرپشن میں فٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ انٹروورٹ ہو, ایکسٹروورٹ نہ ہو, لیکن لگتا یہ کہ معاشرے میں آج کل یہ چل رہا ہے, سلم, پراسپرس, دس دیٹ دی ادر. سو ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو پروو کہ میں ایسا ہوں. ہو سکتا ہے گھر میں روز سالن روٹی کھاتا ہو, لیکن جب جاتا ہے نا گلوریا جینس پہ تصویر کھینچ کے چڑھا دیتا ہے, اور لوگوں کو یہ امپریشن آتا ہے کہ جی یہ سارا دن گلوریا جینس میں بیٹھا ہوتا ہے, کافی اور کپ کیکس ہی کھاتا رہتا ہے سارا دن بیٹھ کے. تو لوگ ہمیشہ اپنی گڈ میموریز شیئر کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آج مجھے امی سے جوتے پڑے, وہ کوئی نہیں ڈالتا فیس بک پہ, وہ کوئی نہیں ڈالتا انسٹاگرام پہ, یہ دیکھو ابا جان سے مار کھاتے ہوئے. یہ تصویر نہیں ملے گی آپ کو. تو اس سے معاشرے میں کیا فیڈ بیک کریٹ ہوتا ہے کہ دیکھو سارے ہی انجوائے کر رہے ہیں, بس میں ہی ہوں جو تباہ ہوا ہوں. دس از دی امپریشن دیٹ ایوری ایلس گیٹس. حالانکہ دیٹس ناٹ ریالٹی. تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ بلیو کرنا شروع کر دیں تو آپ کو لگتا ہے سارے ہی جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں اور میں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوں. سو دس از دا رانگ پرسپشن. یہ وہ رانگ پرسپشن ہے جو کہ مارکیٹ میں کریٹ ہو رہا ہے. اور بلیو میں یہ سیلفی کلچر جو ہے نا, اٹس کازنگ مور ڈپریشن دین ایور بفور. ڈپریشن کے لیڈنگ کازز میں سے بھی ایک یہ جو ہے نا بنتا جا رہا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ معاشرے میں پھیل رہی ہیں. اچھا ایک چیز ہے اسٹاپنگ کیوز, بیکاز ابھی میں انشاءاللہ سولوشن کی طرف آؤں گا. ہر میڈیا کی جو میں نے پہلے بات کی اس کی کوئی اسٹاپنگ کیوز تھی. اسٹاپنگ کیو ہوتا ہے آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں, کتاب کا چیپٹر ختم ہوا, دیٹس اسٹاپنگ کیو, کہ آپ کتاب چیپٹر ختم ہو گیا, کتاب سائڈ پہ رکھ دو, بک مارک ڈالو, سائڈ پہ رکھ دو. اخبار پڑھ رہے ہیں, اخبار کا ایک بگننگ ہے اور ایک اینڈ ہے, اخبار ختم ہو گیا. میگزین پڑھ رہے ہیں, شروع ہے, کہیں بیچ میں چھوڑ دیا, بند کر دیا. ٹی وی پہ پروگرامز آتے تھے یا آتے ہیں جن پہ اینڈ میں وہ کریڈٹس رول کرتے ہیں, تو آپ کو پتا چلا بھائی میرا پروگرام ختم ہو گیا, سوئچ آف کیا آپ نے. اس کو بولتے ہیں اسٹاپنگ کیو. پروگرام آپ کو بتاتا ہے بھائی ٹائم اپ ہو گیا, اب آپ بند کریں. لیکن سوشل میڈیا کے اندر اسٹاپنگ کیو کوئی نہیں ہے. فیس بک کے اوپر آپ اسکرول کریں, آپ یوم القیامت تک جو نا اسکرول کرتے رہیں. یوٹیوب پہ ریکمینڈڈ ویڈیوز آ رہے ہیں, آپ کرتے جائیں اسکرول, کرتے جائیں اسکرول. انسٹاگرام پہ چلیں, چلتے جائیں, چلتے جائیں, چلتے جائیں. آپ 3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا 3 گھنٹے کہاں گئے. یہ بائی ڈیزائن ایسا ہے. آپ کو پتہ نا جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں,
گوگل آپ کو پہلے پیج پہ 10 یا 12 انٹریز کے بعد بند کر دیتا ہے وہاں پہ, کہتے ہیں آپ پیج 2 پہ جاؤ. گوگل بڑے آرام سے کہہ سکتا ہے کہ انلمیٹڈ اسکرول دے دے, لیکن وہ نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ آپ کو کوئک ریزلٹ چاہیے. گوگل کا بزنس ماڈل یہ ہے کہ آپ کو انسٹنٹ ریزلٹ دے اور کہے چھٹی کرو آپ یہاں سے, یہ لو تمہارا ریزلٹ مل گیا. پہلے ہی نارملی لوگ پہلے 3-4 میں سے سلیکشن کر لیتے ہیں, وہ اینڈ تک وہ 10 بھی نہیں دیکھتے پورے. لیکن اگر گوگل آپ کو انلمیٹڈ اسکرولنگ دے دیتا تو لوگ گوگل پہ پتہ نہیں کتنے دیر بیٹھے رہتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, اچھا وہ جو انفارمیشن بھی آپ کو مل رہی ہے, کسی نے برگر کھایا تھا کل, کوئی کل جو ہے نا فلاں جگہ سے سوٹ لے کے آیا, کسی کا فلاں ہو گیا, کوئی فلاں ہو گیا, یہ ساری چیزیں یوز لیس انفارمیشن, اس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی اسکرول کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ایک چسکا ہے. اچھا اس نے کیا کیا, کیونکہ ہم لوگ دوسروں کے افیئرز میں دیکھنا چاہتے ہیں, اچھا اس نے کون سے کپڑے پہنے, اچھا اس کی شادی ہوگی, اچھا کون ہوئی, اچھا اس کا میک اپ کہاں سے کروایا, کپڑے کون سے پہنے, کہاں سے ہوا. وی آر ٹرائنگ ٹو پرائی انٹو ادر پیپلز افیئرز, اور اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا تھا نا اسٹیو جابس نے کیوں نہیں دیا آئی پیڈ اپنے بیٹے کو, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرے گا. اگر ایسی حرکتیں کرے گا تو پھر ایپل کون چلائے گا. ایپل کے اوپر بیٹھی ہو کہ یہ دوسروں کے افیئرز میں دیکھ رہا ہوگا کس نے کون سے کپڑے پہنے اور کیا کیا. تو یہ یوز لیس انفارمیشن ہے جو ہم لے رہے ہوتے ہیں. ایک کمپنی ہے جن کا آئیڈیا میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, جسٹ سو دیٹ مے بی اٹ کین انسپائر اس. یہ ہیلٹر گروئن ڈیزائن اسٹوڈیو ہے نیدرلینڈز میں, ایک ڈیزائن فرم ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ڈیزائن فرم ہے, وہاں پہ کریٹیوٹی چلتی ہے. ان کے جتنے بھی امپلائیز ہیں دے آر سپر کریٹو, دے آر آرکیٹیکٹس, دے ہیو ٹو کم اپ ود یونیک ڈیزائنس. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو بندہ ہے, ہمارا امپلائی جو ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ فریش مائنڈ کے ساتھ آفس آئے, کیونکہ کریٹیوٹی کے لیے تھکا ہوا مائنڈ نہیں چاہیے, آپ کو فریش مائنڈ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ٹیبلز ہیں ان کو ہنجز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے چھت کے ساتھ. یہاں پہ نا اگر آپ کو میں پوائنٹ کر کے بتاؤں شاید یہاں نظر نہ آئے, یہاں پہ جو کونا نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ اور یہ سائڈوں پہ نا یہ کیبل لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پورے 5 بجے یہ پورے کا پورا ٹیبل جو ہے نا یہ رائز کر کے چھت پہ جا کے پہنچ جاتا ہے. آپ کی چاہے گاڑی کی چابیاں وہاں پڑی ہیں, موبائل فون وہاں پڑا ہے, دے ڈونٹ کیئر. انہوں نے 4:55 پہ الارم بجنا شروع ہو جائے گا, ٹوٹ 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 ٹوٹ, کہ جی 5 منٹ میں یہ ٹیبل اٹھ رہا ہے کہ یہ سامان پیک اپ کرو گھر جاؤ. لٹرلی وہ اپنے امپلائیز کو دھکے مار کے باہر نکالتے ہیں کہ بھئی ہم یہ ٹیبل اٹھا رہے ہیں, گھر جاؤ. اور اسی آفس کے اندر اس فلور کے اوپر ایک کلاسز شروع ہو جاتی ہیں ایروبکس کی. اگر کسی نے ایروبکس کرنی ہے یہاں کرے, آدھا گھنٹہ گزار کے گھر چلا جائے, ورنہ ابھی سے گھر چلا جائے. کیونکہ وہ چاہتے ہیں آپ گھر جائیں, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اپنے اسپاؤسز کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, کوئی ہابی میں جو ہے نا پارٹیک کریں, تاکہ جب اگلے دن صبح آپ آئیں تو آپ فریش مائنڈ کے ساتھ آئیں, آپ کا دماغ بالکل تر و تازہ ہو اور آپ اپنے کام پہ فوکس کر سکیں. یہ نہیں کہ وہ یہاں سے 9 بجے بندہ گھر جا رہا ہے, اب وہ اگلے دن کس ٹائم پہ آئے گا, دماغ اس کا بالکل وہ جو ہے نا بلاک ہوا ہے, مینٹل بلاک میں سے گزر رہا ہے, تو کیا کریٹیوٹی ہوگی. تو ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے, لوگوں کو جان بوجھ کے انہوں نے ایک سٹاپنگ کیو کریٹ کیا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کام میں سٹاپنگ کیو نہیں ہے, ہمیں خود کریٹ کرنا پڑے گا. اس سے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں آئیڈیا ملے اپنے گھر کے لیے کہ ہمیں خود سے اپنے گھر میں بھی سٹاپنگ کیوز کریٹ کرنے ہیں, کٹ آف ٹائمز کریٹ کرنے ہیں. ورنہ اگر آپ انلمیٹڈ ایکسس چھوڑ دیں گے تو یقین کریں یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. انلمیٹڈ ایکسس ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بھی نہیں دے سکتے. اس میں ایک پوائنٹ اس کا بھی ہے کہ کانٹینٹ کیا ہے. اگر آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھیں اس وقت تو ہونا کیا چاہیے تھا, بچوں کی بات کرو ان پرٹیکولر, دا کانٹینٹ شوڈ ہیو بین وارم اینڈ فرینڈلی ود ریپیٹیشن, تاکہ وہ بچوں کو دماغ میں چیز بیٹھ جاتی ہے بار بار ریپیٹ سے, پازز کے ساتھ یعنی بریک دے دے کے ان کو بات بتانا, اینڈ دین گڈ مورل لیسنز کے ساتھ. یہ بچوں کی جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ بچوں کا میڈیا کیسا ہونا چاہیے, وہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن آج کا جو بچوں کا میڈیا ہے, کارٹون نیٹ ورک انکلوڈیڈ, وہ کچھ ایسا ہے, اس میں وائلنس ہے, اگریشن ہے, ولگیرٹی اینڈ فاؤل لینگویج ہے. تو دیز آر سم آف دا تھنگس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے بچوں کو فیڈ کی جا رہی ہیں. سو انشاءاللہ میں کنکلوژن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ لوگوں نے یعنی ہمارے لیے کچھ ٹیک ہوم چیزیں کیا ہیں. نمبر 1, دیر ہیز ٹو بی اسکرین ٹائم ریگولیشن. بچوں کو اگر آپ میڈیا کی ایکسس, فرسٹ آف آل میری برادرانہ مشورہ یہ ہوگا کہ بچوں کو میڈیا نہ دیں. بلیو می, اس سے آپ نہ, بچے اس وقت تھوڑے سے تپیں گے آپ سے, ناراض ہوں گے, بھئی یہ کیا ہو گیا ہوگا, 2 دن تپیں گے, اس کے بعد بالکل سیٹ ہو جائیں گے, اس کے بعد باہر جا کے کرکٹ بھی کھیلیں گے, فٹ بال بھی کھیلیں گے. میرا مشورہ یہ, میں نے گھر میں پہلے میڈیا ایکسس دیا تھا, پھر میں نے بین کرا دیا, کیونکہ میں نے دیکھا کہ اس سے ہارمفل ایفیکٹس کیا ہو رہے ہیں. اور میں بتاؤں کہ جب سے میں نے بچوں پہ میڈیا بیان کیا, شروع میں بڑا شور مچا تھا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ابھی میرے اپنے فیملی ممبرس کہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے نا, کاش ہمارے بچے بھی ایسے ہوتے,
کہ وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, آپس میں منگل کرتے ہیں بیکاز آف دیز تھنگس. تو اگر تو کر سکتے ہیں تو وہ کر دیں. دوسری بات, اگر دینا بھی ہے, چلے بچہ کوئی ایشو بھی ہے, کیونکہ آبویسلی وہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ جی اسائنمنٹس وغیرہ, تو اس کیس میں پھر آپ وہاں موجود ہوں. دیکھیں وہ کہتے ہیں لو از اے 4 letter word spelled as TIME, because surely you spend time with those whom you love. آپ کے بچے آپ کے ٹوائز کے بھوکے نہیں ہیں, آپ کے بچے آپ سے کچھ اور چاکلیٹس اور آئس کریم کے بھوکے نہیں ہیں. آپ کے بچوں کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا آپ کی, وہ ٹائم ہے. آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اور اگر وہ نیٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ ساتھ بیٹھ کے آرام سکون کے ساتھ ان کو ٹائم دیں. آپ کا بچہ آپ کے پاس کوئی پرابلم لے کے آتا ہے, آپ کو بیٹا میں تمہیں سب سے پہلے ٹائم دوں گا, اپنا سارا کام چھوڑ دیں, اس کو ٹائم دیں, کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہو سکتے ہیں. تو گھر کے اندر آپ خود یعنی پہل کریں, آپ خود وہ پازیٹیو ہیبٹس کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کو فالو کریں. اور میڈیا پالیسی جو ہے سب کے ساتھ ہے. میں نے گھر میں جب ایک پالیسی کریٹ کی تھی تو میں نے اپنی بیگم سے سٹارٹ کیا, بیکاز میں پھر تھوڑا سا ڈسپلن تھا موبائل فون کی جو ہے نا یوسیج میں. میں گھر آ کے اپنا فون ایئرپلین موڈ پہ کر دیتا ہوں, یہ میری عادت ہے. مطلب آئی پٹ اٹ آن ایئرپلین موڈ اور آئی ول ڈی ایکٹیویٹ وہ جو اس کا یعنی ایئرپلین پہ کر کے وائی فائی آن کر دیا یا وائی فائی آف کر دیا, سم تھنگ لائک دس. تو بیگم کے ساتھ میں نے کیا کیا, میں نے دیکھا بیگم بہت زیادہ استعمال کر رہی ہیں, تو میں نے کیا کیا ان سے ان کے پاس بڑے پیار سے گیا, میں نے ان کا فون پکڑا اور پکڑ کے نا میں نے اٹھا کے وہ اے سی کا جو سپلٹ یونٹ ہے نا اس کے اوپر جا کے فون رکھ دیا. تو اب میں تو وہاں پہنچ جاتا ہوں, بیگم وہاں نہیں پہنچ سکتی. تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا, میں نے کہا آپ تھوڑی دیر صبر کریں. آپ یقین کریں اس دن جس دن میں نے فون نا گھر 5 بجے گھر آ کے نا میں نے فون اٹھا کے اوپر رکھ دیا. دیٹ واز ون آف دا بیوٹیفل ڈیز آف آور لائفس. آپ کو پتا ہے مائی وائف اینڈ آئی ہیڈ سچ اے لانگ کانورسیشن دیٹ ڈے, کیونکہ فون نہیں تھا نا, آرام سے ہم باتیں کر رہے ہیں. بچے بھی کہہ رہے کہ ماں پاپا آپ کتنے آپس میں انجوائے کر رہے ہیں. میں کہا جی بیٹا آج فون نہیں ہے اس لیے. سو میں کہہ رہا ہوں اب یا تو کوئی پالیسیز بنائے گھر کے اندر جو کہ ہم فالو کر سکیں, کچھ رولز بنانے ہوں گے. اس کو بالکل اوپن لائسنس نہ آپ اپنے آپ کو دیں, نہ اپنی بیگم کو دیں, نہ اپنے بچوں کو دیں. اٹ ہیز ٹو بی آپریٹڈ انڈر سم گائیڈ لائنز اینڈ رولز. اینڈ نمبر 2 بات آج کی صرف یہ ہے کہ کانٹینٹ کو مانیٹر کریں. اگر ایکسس بھی دے رہے ہیں میڈیا کو, یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گند بلائے وہ اس پہ دیکھیں, آپ خود انیشیٹ کریں. اور آخری بات یہ کہ میرے گھر میں ایک ٹیلی ویژن نام کی چیز بھی ہے, لیکن اس ٹیلی ویژن کے ساتھ میں نے کیبل کنیکٹڈ نہیں ہے. تو پھر آپ کہیں گے اس ٹی وی کا فائدہ کیا؟ فائدہ یہ ہے کہ میں خود کانٹینٹ اپنے بچوں کے لیے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے یو ایس بی پہ لگا کے اس کے پیچھے یو ایس بی کنیکٹ کرتا ہوں, اور بچوں سے کہتا ہوں کہ اگر جو آپ کا اسکرین ٹائم ہوگا اس میں اسی یو ایس بی پہ جو کانٹینٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اینڈ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں اس کو اپ گریڈ کرتا رہوں وقتاً فوقتاً. جب مجھے ٹائم ملتا ہے, کوئی اچھی چیز ملتی ہے, میں اس پہ ڈال دیتا ہوں. اب میں خود کنٹرول کر رہا ہوں واٹ مائی کڈز آر واچنگ. I don't send them on YouTube and enjoy and have fun. No, of course not. تو انشاءاللہ یہ کچھ چھوٹی سی باتیں تھی, کہنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹیکل سٹیپس لینے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اس ٹیکنالوجی کے پازیٹیوز تک تو لے کے جائیں, اس کے فتنے سے بچائیں. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے گھر والوں کے لیے دین پر چلنا آسان بنائے, ان کو ایتھیکل مورل ویلیوز والا بنائے, تاکہ کل کو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.